السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف نے ٹویٹر کے اوپر اعلان کیا ہے کہ اب ہم ایک بھرپور تحریک چلائیں گے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کا کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑا امپورٹنٹ مقدمہ لگا ہوا ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس میں ان کی ضمانت کا مقدمہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے، کل کیا ہو سکتا ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ کیا اب کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ ان سارے معاملات پہ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلے حالیہ دنوں میں ہم نے خبریں سنی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے۔ جیل کے اندر ان کو خوراک صحیح نہیں دی جا رہی، دیگر جو سہولتیں ہیں وہ ان کو صحیح نہیں دی جا رہی۔ ان کی بہن بھی اس حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو صاحبہ سے کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرائع دے رہے ہیں، ان کے خاندانی ذرائع دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیوں یہ خبریں آ رہی ہیں، تو بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم ریاض وٹو صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ مریم بی بی، آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، بشرا بی بی کو جو سہولتیں دی جا رہی ہیں جیل کے اندر یا کوئی نامناسب ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، تو کوئی تفصیلات آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ جی السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل تو ایک بات میں واضح کر دوں کہ بشرا عمران نے کوئی بھی ایسی فیسلٹیز کی ریکویسٹ یا ہم لوگ یہ نہیں کہتے جب ہم کہتے کہ جن کو سہولت نہیں ملی تو کوئی ہم آؤٹ آف دا آرڈینری یا کچھ ایسی اسپیشل ان کے لیے چیز نہیں مانگ رہے۔ وہ عام قیدی بیرک میں، اور دو کہ وہ سولیٹری کہا جاتا ہے لیکن بیرک جو ہے وہ ان کی عام قیدیوں والی ہے، اور اس میں جو ان کے پاس جو کہتے ہیں کہ جو سہولیات دی گئی ہیں وہ بالکل وہ جو کہ عام قیدیوں کا حق بنتا ہے ان سے بھی بدتر حالات ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں کہ جی پانی دیے، پانی تو ہر قیدی کا حق ہے، لیکن پانی میں آپ ریت اور مٹی ڈال کے دیں، اس سے نہ وضو ہو سکتا ہے نہ کپڑے دھل سکتے ہیں۔ اگر آپ کھانا دیں تو اس میں اتنی مرچیں ڈال دیں یا اتنا ناقص کھانا ہو کہ وہ قیدی کھا ہی نہ سکے۔ اگر آپ کمرے میں دیں تو اس میں کیڑے ہیں، ان کے کمرے میں اتنے کیڑے ہیں کہ لاسٹ ویک میں ان کے پاؤں میں کیڑا کاٹا جس کی وجہ سے کافی زہریلا کیڑا تھا، ان کے پورے پاؤں میں انفیکشن ہو گئی۔ تو یہ تو قیدی کوئی عام بھی ہو تو اس کے ساتھ یہ سلوک جو ہے، اور بجلی آپ کو وہ یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے ہفتے ٹویٹ کی تھی کہ 2 دن ان کے کمرے میں اتنی گرمی میں جو ہے بجلی بند رکھی گئی۔ تو یہ تو جو عام قیدیوں والے سہولیات ہیں وہ بھی ان کو نہیں دی جا رہی۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کو کوئی اسپیشل سہولیات مل رہی۔ اچھا، یہ سلوک حالیہ دنوں میں شروع ہوا ہے پچھلے چند ہفتوں کے دوران یا کافی عرصے سے یہ معاملات جاری ہیں؟ نہیں، وہ اسی بیرک میں ہیں۔ وہ جب پہلے ان کو رکھا تھا جب تھا کہ گٹر سے چوہے نکلتے ہیں اور چھت سے چوہے گرتے ہیں، یہ وہی والی بیرک ہے۔ ان کو تو کبھی بھی کسی اچھی بیرک میں نہیں رکھا گیا یا اچھی کوئی بھی فیسلٹیز نہیں دی گئی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ تو بیچاری اتنے صبر میں رہتی ہیں، انہوں نے تو کبھی، ہمیں ایسا فیملی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے، جب ہمیں کنسرن ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ سے کہیں، لیکن ہم پنجاب گورنمنٹ سے کیوں کہیں؟ کیونکہ یہ تو وہ بنیادی حق ہے جو کہ قیدی کو ملنا چاہیے۔ یا تو کوئی ہم اسپیشل مانگ رہے ہو پریویلیج تو ہم کہیں ہم اپلیکیشنز دیں، یہ تو ان کو خود خیال کرنا چاہیے کہ جی یہ تو بنیادی حق نہیں مل رہا بی بی کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عدالت میں جج صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا، اور دوسرا پچھلے دنوں ایک اور خبر بھی آئی کہ وہ بے ہوش ہو گئی تھی غالباً گرمی کی وجہ سے، کیا اس حوالے سے کچھ تفصیلات بتا سکتی ہیں آپ؟ جی، ایک پورا دن، اب آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹیمپریچر ہے پاکستان میں، ایک پورا دن ان کے بیرک کی بجلی بند تھی، اور اگلی رات 8 بجے سے صبح 6 بجے تک۔ اور جب وہ بے ہوش ہو کے گر گئی اس وقت انہوں نے پھر ڈاکٹر بلایا جیل حکام نے، اور اس کے بعد بجلی جو ہے وہ دوبارہ آئی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جیل ایک ایسی جگہ ہے، جیل اور ہسپتال جہاں کی بجلی کبھی بند نہیں ہوتی۔ باقی سب بیرکس میں پورے جیل میں بجلی تھی، اور بی بی کے جو بشرا عمران کے جو سیل ہیں ان کی اس کا جو سیل جو ہے اس کی بجلی بند کی گئی۔ تو آپ سوچیں کہ کتنا یہ کم ظرفی کی بات ہے۔ اور میرا اطہر صاحب یہ خیال ہے کہ یہ بشرا عمران کو صرف اس لیے زیادہ تنگ کر رہے ہیں کیونکہ خان صاحب اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ اب وہ بہت ماشاءاللہ صبر میں رہتی ہیں، وہ تو بالکل کمپلین نہیں کرتی ہیں۔ یہ کب سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، انہوں نے کل جج سے بات کی ہے اس بارے میں، لیکن یہ دس ہیز بین گوئنگ آن۔ ٹھیک۔ اچھا، خاندان والوں کی ان تک رسائی ہے؟ آخری ملاقات وغیرہ کب ہوئی بشرا بی بی سے؟ جی، فیملی کو ہفتے میں ایک دن جو ہے ملنے کی اجازت ہے، اور لاسٹ ویک جب ہم نے پہلے سنا کہ وہ بے ہوش ہو گئی تو ہمارے پاس کوئی وے نہیں تھا ٹو کنفرم اٹ۔
کیونکہ جب فیملی کی ملاقات ہوئی تو پھر کنفرمیشن ہمیں ملی، ورنہ پہلی جو نیوز آئی تھی وہ میڈیا پہ ہی آئی تھی کہ جی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، ہمیں تو اس کا یعنی کنفرمیشن نہیں تھی۔ جب کنفرمیشن آئی پھر اس کے بعد پھر میں نے ٹویٹ کیا اور بتایا جب فیملی مل کے آئی، لیکن بریف سی ملاقات ہوتی ہے 10-15 منٹ کی، آدھے گھنٹے کی ہونی چاہیے، لیکن بائی دا ٹائم وہ فارمیلٹیز پوری ہوتی ہیں تو کم ٹائم ہی رہ جاتا ہے۔ اچھا، اکثر اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں، آج بھی خان صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ مجھے مختلف آفرز ہوتی ہیں، کیا کبھی بشرا بی بی نے کوئی ذکر کیا فیملی کے ساتھ کہ جیل کے اندر ان کو کوئی آفر کی گئی ہو؟ جب وہ باہر تھی جیل سے، جب فرسٹ ٹائم قید نہیں ہوئی تھیں، اس سے پہلے ان سے رابطہ ہوا تھا، لیکن ابھی جب وہ باہر آئی تھیں بریفلی جیل سے اور افواہیں اڑ رہی تھیں کہ وہ کسی سے بات ہو رہی ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، تو میں نے ان سے خود پوچھا تھا کہ ایسی کوئی بات ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میری کسی سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ٹھیک، کل کا کیس بھی لگا ہوا ہے القادر ٹرسٹ کیس والا عمران خان صاحب کا، آپ کو امید ہے کہ کل کوئی ضمانت ہو جائے گی؟ اگر ایک کیس میں ضمانت ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا عدت والے کیس میں ضمانت ہوئی تو توشہ خانے والے میں اریسٹ کر لیا، اب اس کا القادر والا جو ہے اگر اس میں ضمانت ہوگی تو توشہ خانے میں اریسٹ کر لیں گے۔ جب انصاف ملنا ہی نہیں ہے، جب انصاف 26 کے بعد غائب ہی ہو گیا ہے، تو پھر اللہ سے امید ہے کہ شاید کسی کہیں کہ کوئی جج ہو جس کو انصاف کا کچھ رہ گیا ہو جو ہے بھرم رکھ لیں، لیکن مجھے کوئی ایسی خاص امید نہیں ہے پاکستان میں جو اس وقت جوڈیشری ہے۔ مریم ریاض بھٹو صاحب، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ان سارے معاملات پہ مزید گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیو کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد علی سرفراز صاحب، MNA ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے رہنما سینیٹر طاہر خلیل سندھو صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی حسن ایوب صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، حسن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حسن بھائی، میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، تجزیہ پہلے لے لیتے ہیں پھر سیاست پہ آتے ہیں۔ آج جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آپ نے دیکھی اور جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے، تحریک کی بات ہو رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اب معاملات تصادم کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بات ہو رہی تھی، علی امین گنڈاپور صاحب کہتے تھے کہ 90% معاملات حل ہو گئے ہیں، اب وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں اور معاملہ تصادم کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیے، اس کو آپ تصادم کہہ دیں یا ان کی اپنی ایک تحریک چلانے کے حوالے سے عوام میں زندہ رہنے کے لیے ایک کوشش کا نام دینا چاہیں، دونوں طریقے سے میرے خیال سے حکومت کی صحت کے اوپر فرق نہیں پڑتا۔ جو حالیہ کشیدگی کے بعد جس طرح پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی ہے، اس کے بعد جو گورنمنٹ کا کانفیڈنس لیول ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ناقابل بیان ہے، اور حکومت کو اس وقت کسی قسم کی تحریک انٹرنلی طور کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس ٹائم اگر حکومت کو کوئی کسی چیز پر توجہ ہے ساری کی ساری، وہ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج ہے۔ اس کے علاوہ نہ گورنمنٹ کا فوکس اپوزیشن کی طرف ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ آئندہ دنوں میں مجھے وہ یہ فوکس جو ہے وہ توجہ اس کا مرکز جو ہے پاکستان تحریک انصاف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہے اس وقت۔ اس وقت جو مین ایشو ہے وہ جو ہے آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی، اور دوسرا جو ان کے لیے مین ایشو ہے وہ اکنامک فرنٹ ہے۔ تو معیشت اگر بہتر طریقے سے چل پڑی اور جس طرح چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جیسے بلومبرگ کی پروجیکشن ہے، تو میرے خیال سے آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اپنی مقبولیت میں کمی دیکھے گی۔ یہ کہنا کہ جی کیا تحریک انصاف مکمل ختم ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ہاں کچھ پنچھی ضرور تیار ہیں پنجاب کے اندر جو یہ گھونسلہ چھوڑ کر نئے گھونسلے کی تلاش میں ہیں۔ اچھا حسن بھائی، یہ آپ نے گزشتہ روز بھی ایک ٹی وی پروگرام میں آپ نے یہ فرمایا تھا، کوئی آپ تھوڑا سا آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، آپ ہیوی ویٹس کا نام لینا شروع کر دیں تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ جو ہیوی ویٹس ہیں پنجاب کے، وہ تقریباً جو ہے وہ سارے کے سارے جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، جن کی اپنی کوئی ووٹ ہے۔ دیکھیں، تحریک انصاف میں 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جن کا اپنا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کی ساری کے سارا جو ان کا فوکس ہوتا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہی ہے کہ تحریک انصاف کی ووٹ ملے گا تو وہ الیکٹ ہوں گے۔ کئی لوگ ایسے ہیں، جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں، جیسے اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب ہیں۔ میجر طاہر صادق صاحب کسی بھی پارٹی میں ہوں، چاہے انڈیپینڈنٹ ہوں، ان کی ذاتی ایک حیثیت ہے۔ تو اس طرح کے لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اس ٹائم موجود ہے نا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میجر طاہر صادق صاحب چھوڑ سکتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، الیکٹیبلز تو بہت کم ہیں، آپ سمجھتے ہیں کوئی 1-2 نام تو ہمارے ساتھ شیئر کریں نا، کون چھوڑنے جا رہا ہے؟
آپ نام لے رہے ہیں نا, آپ نام لیتے جائیں تو یہ چھوڑ سکتے ہیں جو دونوں نام لیے. میجر طاہر صادق صاحب بھی چھوڑ سکتے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی چھوڑ سکتے ہیں. جی ممکن ہے. اور یہ علی سرفراز آگے دیکھیں نا, اگلی ان کو جی آگے کہیں جو ہے کوئی اپرچونٹی ملے گی, یہ صرف اس کے انتظار میں ہے. جو ونڈو کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ونڈو کھلے, وہ کھلنے کا انتظار ہے. اور بھی نام ہے جی پنجاب کے اندر, خالی اتنے لوگ تو نہیں ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے روابط یقینی طور پر موجود ہیں اور وہ کنسنٹ کے ساتھ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, اور یہ بات بھی میرے علم میں ہے. پر حسن بھائی آپ نہیں سمجھتے, بات ہوتی تو میں آپ کو نام اور بھی بتا دیتا. چلیں, آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پہلے الیکٹیبلز نکلے تھے جماعت سے, وہ تو سارے پھر نان الیکٹیبلز ہو گئے, ان کو تو کسی نے پھر پوچھا بھی نہیں, تو وہ اب کس طرح یہ جو ہے الیکٹیبلز سروائیو کر جائیں گے اگر جماعت کو چھوڑتے ہیں تو؟ اصل میں ان لوگوں کے لیے پرابلم یہ ہے کہ یقینی طور پر ان کو اس وقت تحریک انصاف میں اس طرح دیکھا جائے تو سیاسی طور پر رہنا سوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو تصادم کی سیاست ہے, جو ابھی پیٹرن ان چیف کہنا چاہیے اب ان کو, پیٹرن ان چیف پاکستان تحریک انصاف, وہ ان کی تصادم کی سیاست کو جو ہے نا وہ بیئر نہیں کر پا رہے. ان کے لیے اس قسم کی سیاست کو کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے, بہت مشکل ہے. اور دیکھیں جو ایک آدمی الیکٹیبل ہوتا ہے وہ لوگوں کے کام آ رہا ہوتا ہے, وہ لوگوں کی خدمت کر رہا ہوتا ہے, اسی وجہ سے اس کو الیکٹیبل کہا جاتا ہے, اس کا اپنا ووٹ بینک ہوتا ہے. تو اگر وہ انہوں نے کنٹینیو کیا پی ٹی آئی کے اندر تو پھر ان کے پاس ووٹ بینک سے پی ٹی آئی کا رہے گا, ان کا اپنا جو 10 15 20 ہزار کا ووٹ بینک ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ویسے اگر آپ مناسب سمجھیں تو 2-3 نام ہمیں ضرور بتا دیجئے گا پروگرام میں کہ وہ کون ہو سکتے ہیں, پر میں ذرا علی سرفراز صاحب کو بھی شامل کروں. سر آپ تو اس میں شامل نہیں ہیں جو تحریک انصاف چھوڑنے والے ہیں. میں تو بڑا ادنا سا آدمی ہوں جی. نہیں, پر آپ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لے دیا, میجر طاہر صادق صاحب کا نام لے دیا. یہ بندے کہاں جانے والے, اتنی انہوں نے بیچاروں نے تکلیفیں کاٹی ہیں, کم از کم ان لوگوں کو اس طرح ملائن نہیں کرنا چاہیے, ان کی تو قربانیاں ہی دیکھنے والی ہیں. اور جہاں تک الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں, 2 عدد چیف منسٹر پی ٹی آئی کے گئے تھے, جو ان کا حال ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا ہے. ترین صاحب کے الیکشن کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. اتنے بڑے نام, میں ان کی اطلاع کے لیے یہ بات بتا دوں کہ جو کہتے ہیں الیکٹیبلز کا کانسیپٹ وہ ختم ہو گیا. ایک میں آپ کو صرف واقعہ بتا دیتا ہوں, میرے کو جاننے والے ہیں, وہ پیر صاحب ہیں, ان کی سیاسی گدی وہ ہیں گدی نشین ہیں اور ہمیشہ اپنے حلقوں سے الیکشن وہ جیتتے ہیں. ان سے میں نے ایک دفعہ پوچھا پچھلے دنوں, میں کہ جی پیر صاحب کی پوزیشن ہے؟ انہوں نے کہا یار بس پریشانی بڑی ہے, اسی تو ویسے خاندان حال ہی ہیں ویسے بھی, لیکن پریشانی یہ ہے کہ جی ہمیشہ ہمیں مرید آ کے پوچھتے تھے کہ پیر صاحب کی کرنا. ہوں مرید آ کے دیتے ہیں پیر صاحب اسی خان نو ووٹ پانا, ذرا کھلوتے رہنا. اب مرید پیروں کو بتاتے ہیں کہ اس بندے کی قربانیاں, پاکستان کا لیڈر صرف عمران خان ہے, تو پیر صاحب تہاڈے واسطے بھی چنگا ہے, تسی ادھر ہی رہنا. یہ اس وقت کی پوزیشن ہے. کوئی بندہ پی ٹی آئی چھوڑ کے کہیں نہیں جا رہا, یہ ان کی بہت بڑی خوش فہمی ہے. پی ٹی آئی چھوڑنے کا مطلب دیکھیں, کوئی بھی سیاسی آدمی یہ چاہتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ پبلک, سیاسی آدمی کو ہو نا بہت نظریاتی نہ بھی ہو, وہی دیکھتا ہے کہ پبلک کدھر ہے, ووٹ کہاں ہے. الٹیمیٹلی تو الیکشن لینا ہے نا, اپنے حلقے میں پاپولیرٹی دیکھنی ہے. تو عمران خان کو اس وقت چھوڑنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کوئی چاہے بھی تو. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے گھر والے جینے نہیں دیں گے, آپ کے محلے دار جینے نہیں دیں گے. یہ باقی جماعتوں کا تو نام لیوا ہی کوئی نہیں رہ گیا. اپنی گلی میں گھر سے نکل کے مین روڈ تک آپ چلے جائے, راستے میں آپ کو ایک بندہ مل جائے جو آپ کو عمران خان کے علاوہ کوئی اور بات کر جائے, تو پھر بندہ شاید کو سوچے بھی. تو میں ان کے یہ ساری تھیری کو بالکل ہی ڈس ریگارڈ کرتا ہوں. میں ذرا سندھو صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. سندھو صاحب, ایک کرٹیسزم آپ کی حکومت پہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی جمہوری لوگ ہیں, جمہوری سٹرگل ہے آپ لوگوں کی بھی, لیکن آپ کے رویے ویسے ہیں کہ نہ آپ احتجاج کرنے دیتے ہیں, کوئی باہر نکلتا ہے تو دفعہ 144 لگا کے مقدمات ہو جاتے ہیں. ایک سیاسی دور میں سیاسی مخالفین کے خلاف اتنے تھوک کے حساب سے مقدمے ہیں, جس میں دہشت گردی کے بھی مقدمے, اب ایک نئی تحریک چلنے کی بات ہو رہی ہے, آپ لوگوں نے مزید مقدمات درج کرنے ہیں. کیا ایک سیاسی دور میں ایسا ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ قاضمی صاحب. میں جس طرح حسن ایوب صاحب نے اور علی سرفراز صاحب نے کہا, میں ایک چھوٹا سا کمنٹ اس پہ دینا چاہتا ہوں. میں آئی واز 4 ٹائم ان پنجاب اسمبلی, اور یہ جب 20 بندے گئے تھے, بالکل علی سرفراز صاحب کی بات درست ہے کہ وہ ہار گئے تھے بعد میں الیکشن, جب وہ ہماری طرف آئے تھے. ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. میرا فیبرک یہ ہے کہ جو سچ بات ہے اس کو سچ کہنا ہے, میں اس پہ نہیں کروں گا. لیکن چونکہ میں ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ڈپٹی اپوزیشن لیڈر, اور میں 3 دفعہ منسٹر بھی وہاں پہ رہا ہوں. جو حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں 100% کریکٹ ہے جی. دیر آر 21 لوگ, لیکن آپ مجھے مجبور نہیں کریں گے پلیز. میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں. میں کسی کا بھی نام لوں تو علی بھائی کا بالکل گلا واجب ہوتا ہے. جہاں تک علی سرفراز صاحب کو آپ نے کہا, یہ اس خاندان کا چشمہ چلا گیا. میاں زاد سرفراز ایک نام ہے بہت بڑا پاکستان کی سیاست کا, جنہوں نے اس وقت بھٹو صاحب کو الیکشن ہرایا تھا 77 میں.
تو یہ تو ان کے بارے تو میں کہہ دیتا ہوں نا, میں تو پی ایم ایل این کا میں سٹانچ ایک ورکر ہوں, چھوٹا سا وی او پی ہوں, ویری آرڈنری پرسن, لیکن یہ ان کا تو میں آپ کو کہہ دیتا ہوں یہ نہیں جائیں گے. پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 21 بندے پنجاب سے تحریک انصاف کے سے اڑنے کے لیے تیار ہیں. جی میں حسن ایوب صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا. میں ریسنٹلی آئی واز ان پنجاب گورنمنٹ, آئی واز منسٹر لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ایز ویل ایز ہیومن رائٹس. تو آئی نو کہ اب جو پوزیشن ہے, جس طرح سے یہ پہلی بات کر رہے ہیں نا علی بھائی, اس وقت حالاتوں کا کیا دور تھے جی, جو بندے ہار گئے تھے. ابھی اس وقت بالکل ٹھیک ہے ان کی بات کہ مقبولیت جو تھی وہ حدوں کو چھو رہی تھی, لیکن اب جو مقبولیت اور قبولیت ہے نا وہ دوسری طرف چلی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی آپ کا جو ریسنٹ سروے 87% تو کم از کم آپ کے بہت سارے جو ادارے ہیں وہ مقبولیت لے گئے اس جنگ کے بعد. اس جنگ نے بہت کچھ بے نقاب کر دیا. دوسرا آپ نے کہا کہ جی احتجاج کیوں نہیں کرنے دیتے. یس, this is their fundamental right according to Article 19 Constitution of Pakistan, but that is subject to the law, subject to their restraint اس پہ کہ آپ اسلامک جنکشنز کے خلاف بات نہیں کریں گے, آپ ڈیسنسی میں رہیں گے, آپ یہ کریں گے. تو یہ چونکہ ان کا اگر پریویس ریکارڈ دیکھا جائے تو جب ہم عدالتوں میں بحث کرتے تھے ہم کہنے ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کہ یہ بندہ کو ہارڈ اینڈ کرمنل تو نہیں ہے, یہ فلاں تو نہیں ہے. تو جو ہی یہ بات آتی ہے تو 9 مئی, حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ مئی کی بات نہ کروں, کیونکہ میں نے یہ پہلے بھی کہا کہ مئی کے مہینے میں ہماری فوج نے پوری دنیا کو پیغام دیا کہ میں تنگ نہیں کرنا, کوئی بھی نہ میں تنگ کرے. تو یہ جو 9 مئی والا نا اسٹگما جی, وہ ان کے جو سارے نا وہ بہت جلد جو ہے وہ حالات کروٹ بدلنے والے ہیں. اس کے بھی میں اگر مطلب بتا دوں گا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دوں. مزید وہ ہونے لگی ہیں. یہ جو چکری میں نے اس دن بھی علی بھائی کے ساتھ تھا, چکری میں جو ریسٹ ہاؤس میں سارا ان کا ہوا تھا نا جس سے 6 لوگ تھے, ایک خاتون تھی ادھر سے ڈیرا ڈی جی خان سے, اور ایک 6 لوگ اور تھے تو جنہوں نے یہ, جس میں خان صاحب بھی شامل تھے. تو یہ وہاں پہ ساری سازش ہوئی تھی 9 مئی کی جی. ان میں سے ایک بندہ ان کے ساتھ ابھی بہت جلد جو ہے وہ ہی ول بی اپروور. جو سازش میں شامل پی ٹی آئی کا, تو پھر تو وہ کوئی رہنما ہوگا. وہ پی ٹی آئی کا رہنما نہیں ہے, لیکن وہ بننا چاہتا تھا جی, وہ کروائی وہ رہا تھا سارا کچھ. جس سے یہ فیض ہے, وہ میں فیض کا نام لیتا ہوں, جنرل فیض کا. مجھے تو میں تو اللہ پاک کے علاوہ کسی سے کوئی ڈرتا نہیں ہوں, کہ میں ڈرتا اس سے ہوں جو میری جسم اور روح دونوں کو قتل کر سکے جی. تو یہ بہت جلد 50 سے more 51 وٹنسز ہو چکے ہیں, 100 سے زیادہ وٹنسز ہیں. ابھی ہی از کمنگ فار دا ایز اے پروسیکیوشن وٹنس, ان کی طرف سے آئے گا. آپ خود دیکھ لیجیے گا کاظمی صاحب کہ میں ایک پیشن گوئی کر کے یہاں پہ جا رہا ہوں. ٹھیک. اچھا, یہ کل خان صاحب کے القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت کا کیس بھی لگا ہوا ہے جی, اور آپ خود لائر بھی ہیں, قانون کو سمجھتے بھی ہیں. کل آپ کو لگتا ہے ان کی ضمانت ہو جائے گی؟ دیٹ کمز ان دی پروہبٹری کلاس, جو ہم لا کی زبان میں کہتے ہیں, اسی لیے میں ساتھ رکھتا ہوں کتابیں. یہ اس کو کہتے ہیں ممنوعہ کلاس میں. جب 10 سال سے زیادہ سزا ہوتی ہے تو اس کی اپیل اتنی جلدی جو ہے نا, اگر سن بھی لی جائے تو اتنی جلدی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے 14 سال کی, جو عام ایک روٹین ہے. باقی ڈیپینڈز آن دا ججز کہ ان کی ڈسکریشنری پاور بھی ہے, بٹ آئی ہیو ٹو سی کہ وہ ڈسکریشنری پاور کس طرح جوڈیشیس یوز کرتے ہیں یا کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. لیکن میں کل کے چونکہ مقدمہ سب جوڈس ہے, I will be unable to say anything. لیکن یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ 14 سال کی سزا عام طور پر اس طرح سے پہلی پیشی میں ٹوٹتے نہیں ہیں. دوسرا کل اس لیے بھی نہیں ٹوٹ سکتی کہ ابھی تو نیچرلی ہے, لا کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے پہلے پروسیکیوشن کو سننا ہے. ابھی تک تو پروسیکیوشن کو نہیں سنا گیا نا. کل پروسیکیوٹر آئے گا جو اپنا نیب کا, وہ پروسیکیوشن کا اپنا پورا دے گا, بیان کرے گا, اس کے بعد پھر ان کی باری آئے گی. تو میرا اپنا جو ہے, مجھے جو لگتا ہے کہ نہیں یہ کل نہیں ہوگا, بیل نہیں ہوگا. حسن ایوب صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہ جو بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کی بات ہوتی تھی, اب معاملہ اس سے آگے نکل گیا, اور یہ کچھ دوست خبریں دیتے رہے, بڑے ذمہ دار صحافی یہ خبریں دیتے رہے کہ 5 تاریخ کو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے. آپ کی خبر کیا ہے؟ کل عمران خان صاحب کی رہائی کا کوئی چانس ہے؟ سر مجھے 2025 میں رہائی کا کوئی امکان دکھائی نہیں دے رہا. اگر 25 میں رہائی ہوگی تو میں آپ کے شو میں آ کر جو ہے میں کہہ دوں گا جی کہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہوا اور مجھے آئندہ سنجیدہ مت لیا جائے. وہ تو ٹھیک ہے جی, پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا جی علی سرفراز صاحب کو, ماشاءاللہ ایک سنجیدہ آدمی ہیں, رکن قومی اسمبلی ہیں, قابل عزت ہیں, اور میں یہ بتاؤں کہ میں الزام نہیں لگاتا, اور میں ان کو کہوں گا کہ چیک کریں کہ چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں کس نے ملاقات کی, کس دن کی اور کیوں کی. یہ درست ہے, چودھری شجاعت صاحب کے گھر میں یہ ملاقات کیوں ہوئی, کیوں یہ ملاقات کی؟ یہ حالیہ دنوں میں ہوئی ہے حسن بھائی, حالیہ دنوں میں ہوئی ہے ملاقات جی, کچھ عرصہ پہلے ہوئی ہے جی 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 جی. تو کیوں ملاقات کی؟ باہر جانے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ٹھیک. ان صاحب کے تو ملے نا وہاں پر جا کر, ملاقات کی نا انہوں نے, تو چیک کریں. یہ محض الزام نہیں لگاؤں گا میں. تو بات یہ ہے کہ سر جھوٹ بولنے سے انسان جو ہے نا وہ 5 منٹ کے لیے اپنی ویلیو بنا لیتا ہے, اس کے بعد انسان کو ذلت اس کے منہ پر لگ جاتی ہے, ایک سیاہی لگ جاتی ہے, وہ ایک بدنما دھبا اس کے چہرے پر آ جاتا ہے.
تو یہ وہ دھبے جو عمران خان صاحب کی عید سے پہلے رہائی کی جو ہے وہ خبریں دے کر 4 دن کے لیے اپنے آپ کو جو ہے خود نمائی کرتے ہیں، تو میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سچ بولنے کی توفیق دے. نہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، نہ خان صاحب باہر آ رہے ہیں، اور نہ ان کا استعمال آنے کا کوئی امکان ہے. وہ جو ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں نا، آپ ان سے عید کے بعد پوچھ لیجیے گا نا کہ جب عمران خان صاحب باہر نہیں آئیں گے تو ان سے پوچھیے گا، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے پوچھیے گا آپ یہ جرنلزم کر رہے ہیں، پھر یہ پوچھیے گا اس سے. چلے وہ تو دیکھیں نا، تجزیہ کسی کا بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. الیکشن سے پہلے تو دیکھیں نا وہ خبر دی ہے. تجزیہ اور خبر میں فرق ہے بھجن. نہیں اطہر بھائی، تجزیہ الگ چیز ہے، خبر الگ چیز ہے. انہوں نے خبر دی ہے، انہوں نے تجزیہ نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آ رہے ہیں، ان کے ٹویٹس کے موجود ہیں. بالکل وہ یہی نا. اب تو یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، ان کی رہائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ عید سے پہلے خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکے گی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی ویلکم بیک. اچھا علی سرفراز صاحب، یہ تو بندے تو جا رہے ہیں آپ کی جماعت سے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی تسی بھی رل گئے نا جا رہے ہیں. سر سندھو صاحب موزز سینیٹر ہیں، حسن ایوب صاحب سینئر صحافی ہیں. میں تو دیکھیں انہوں نے بتایا ہے تو میں وہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. اب مجھے تو دیکھیں نا، دونوں موزز اور ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ کان میں سرگوشی کر رہے ہوں، وہ پوری قوم کے سامنے بتا رہے ہیں. تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. تسی تو نہیں مل کے آئے گجرات کے؟ نہیں جی، میں مل کے میں تو سندھو صاحب میرے شہر دے نے اس دا شامی اسی کٹھے کتے چاہ پی لیے تے حسن ایوب صاحب کہنے علی سرفراز بھی چلا ہے. دیکھیں میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی مجھے تو پتہ نہیں. اب میں نے اس میں کیا کرنا ہے. اب اگر وہ انکشاف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی فلانے بندے کی کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا اگر بتا دیں. جانا ہوگا. اور سندھو صاحب کا اچھا، ہمارے خلیل صاحب کا ایک کام ان کا اچھا ہے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورا قانون پڑھ کے بتایا کہ نہیں میرے صاحب نال پہلی تاریخ نہیں ہو سکتا کام، اگلی میں شاید ہوگا. بڑے اچھے الفاظ میں انہوں نے بات کی. حسن ایوب صاحب بڑے پکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 2025 میں خان صاحب باہر نہیں آ رہے. اچھا، جو اب حالات جو عموماً مجھے نظر آ رہے ہیں ذاتی طور پہ، اب حسن ایوب صاحب کے پاس کوئی نہ کوئی انسائڈر انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں جی 25 میں انہوں نے باخبر آدمی، انہوں نے پورا 2025 بتا دیا. اس کا مطلب ہے جنہوں نے فیصلہ کرنا ان کا شاید کوئی فیصلہ نہیں ہوگا نکالنے کا، اور حسن صاحب کو پتہ ہوگا. بہرحال ہماری اب آگے جو پلاننگ پارٹی کی ہے، سیاسی طور پہ پی ٹی آئی کو زندہ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی زندہ ہی زندہ ہے، بلکہ زندہ ہی پی ٹی آئی ہے. لیکن ہمارا اپنا قانونی حق ہے. اب آگے تحریکیں اگر چلیں گی تو وہ اب آپ کسی چیز کو اگر اس طرح پش کریں گے. یہ جب جنگ لگی تھی پچھلے دنوں، آپ کو پتہ ہے ہمارا رویہ کیا تھا؟ قومی اسمبلی کے اندر بھی، ہماری پارٹی کا بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، ہر جگہ پہ جس طریقے سے. مجھے افسوس صرف ایک بات کا ہے، جب پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا، الحمدللہ جیتا، تو اس کا کریڈٹ یا نون لیگ کا ہے، یا فوج کا ہے، یا پیپلز پارٹی کا ہے. تحریک انصاف اتنی بڑی جماعت، اتنا بڑا دل، کہ جس وزیر اعظم کو کبھی وزیر اعظم سمجھا ہی نہیں، جس کو ایم این اے نہیں سمجھا، اس کی تقریر خاموشی سے بیٹھ کے وہ جماعت سن رہی ہے اپنے ملک کی خاطر کہ انٹرنیشنلی میسج اچھا جائے. اور کیا مجبوری تھی؟ ڈیسک تک بجا رہے ہیں. کیا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہم نے کیا؟ صرف اس لیے کیا کہ ہمارے ملک کو کسی ایکسٹرنل پاور نے، ہم نے یہ جنگ سالوں سے زیادہ لڑی، کیونکہ اگریوڈ پارٹی تو ہم تھے. ہمیں کوئی تکلیف بھی تھی، ہم نے ساری تکلیفیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھ کے اپنے ملک کی خاطر اپنا ایک رول پلے کیا. اس جنگ کے جیتنے میں جب ذکر آتا ہے تو سر فہرست تو آنا چاہیے تحریک انصاف کو، اگریوڈ پارٹی کو، جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا. ان کا کہیں ذکر ہی کوئی نہیں ہے. نیشنل کنسنسس ڈیولپ کرنا ہونا جی، نیشنل یونانیمٹی چیزوں پہ کرنی ہے، ملک کو سیدھے راہ پہ چڑھانا ہو. میرا خیال تھا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اب برف پگھلے گی. اور اب اگر ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے انڈیا کو اگر ان کے دانت کھٹے کر دیے تو وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں نیشنل کنسنسس کی ضرورت آگے بھی پڑنے لگی ہے. پھر آپ اتنا مرال احتجاجی تحریک کی کیوں بات کر رہے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ مودی حملہ آور ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. اب آپ صرف یہی سوچ کے کہ مودی حملہ آور ہوتا ہے عمران خان کو جیل میں گلا لیں ناحق، اپنے بندے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے، جن کو جیلوں میں بٹھایا ہوا 9 مئی کی ایک فالس فلیگ آپریشن کے نام پہ اپنے لوگوں کو ساروں کو کہ ان کی زندگیاں گلا دیں کہ یہ کہ مودی کے حملہ نہ کر دیں. ہمارے ملک کے لوگوں نے نہیں سوچنا کہ اب ہم کچھ ایک سٹیپ آگے جائیں اور اپنے ملک کا بھی سوچ لیں کہ ہم نے اب کہ ہم نے شادیانے صرف جیت کے بجاتے رہنے. تو یہ احتجاجی تحریک ہوگی، مجبوری کرنی پڑے گی کیونکہ ہمیں ایٹیچیوڈ نہیں لگ رہا. حسن ایوب صاحب کا ہی بیان جو انہوں نے ابھی دیا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوا سن کے. انہوں نے کہا جی 2025 میں بھی نہیں کھولا تھا. وہی ٹون ہے،
وہی لیجیے اگریشن اس پر بھی ہے, کسی چیز میں کوئی 19-20 کا فرق نہیں ہے. تو نیشنل کنسنسس بلڈ کرنے کا میرے خیال میں اس حکومت کا چلیں میں حسن بھائی اس پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں سندھو صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جی حسن صاحب کچھ آپ فرما رہے ہیں. دیکھیں اطہر بھائی, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لاجیکل ہوتی ہیں. یہ لانگ سینٹنس ہے, 14 ایئرز امپریزنمنٹ ہے, اس کی سسپینشن تو ہونی نہیں ہے. اب اس کی جو مین اپیل کو کی ہیئرنگ ہے اس کی روٹیشنل ٹرن جو ہے وہ فرسٹ کوارٹر آف 2026 کے بعد آنی ہے. تو بھائی جان میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ حقیقت پر مبنی ہے, اور اس پہ بھی مین اپیل میں اگر ان کی بریت ہوگی, اگر یہ 190 ملین کیس کی جو کہ ججمنٹ ہے بڑی سالڈ ہے, جو کوئی میرے خیال سے سسپینڈ نہیں ہوگی, جس کی اپیل منظور جس کے خلاف مشکل دکھائی دیتی ہے, تو کم از کم آپ کو 2026 کے فرسٹ کوارٹر تک ویٹ کرنا ہے نا. کہ عمران خان صاحب کو لاڈلا پرو میکس کا آپ نے دینا ہے, اسٹیٹس دینا ہے کہ جی ان کی کیونکہ اپیل ہے, لہٰذا وہ باقی تمام اپیلیں جو لائن میں لگی ہیں ان کو کریں نا سائڈ پر. تو پہلے عمران خان صاحب کی سنیں. پر آپ کو حسن بھائی لگتا ہے حسن بھائی کہ یہ ساری اپیلیں اسی طرح میرٹ پہ لگتی ہیں؟ میاں صاحب کو بھی تو عمر قید کی سزا ہوئی تھی, طیارہ سازش کیس میں بھی ہوئی تھی, اس کے علاوہ دیگر مقدمات میں بھی ہوئی تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ جب حالات بدلتے ہیں, خیالات بدل جاتے ہیں, جذبات بدل جاتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کسی ٹائم سہولت کاری کی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کے لیے سہولت کاری ہونی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں, یا روٹیشنل ٹرن ان کی ہونی چاہیے؟ ہم جاتے ہیں باہر کے ممالک میں کہ بینک میں کوئی چیز جمع کرانی ہوتی ہے, کوئی بڑا امیر آدمی ہے, غریب آدمی ہے, لائن میں لگتا ہے. تو عمران خان صاحب تو خود میرٹ کی بات کرتے ہیں, لگے نا لائن میں, روٹیشن ٹرن پہ آئے, اپنی لگوائیں اپیل. مطلب کہ پی ٹی آئی ہے کیونکہ پر وہ دیکھیں نا میاں صاحب کا تو بایو میٹرک بھی ایئرپورٹ پہ ہو گیا تھا. میاں صاحب تو روایتی سیاستدان ہے نا, انہوں نے تو کبھی میرٹ کی بات نہیں کی. میرٹ کی بات تو عمران خان صحیح کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کے کیس میں میرٹ کی بات ہی کوئی نہیں تھی. روٹیشن ٹرن پر اپنی اپیل لگوائیں. ٹھیک ہے, مطلب میاں صاحب کی طرح وہ کوئی کسی نہیں جی, ہم نہیں مانتے میاں صاحب والا ٹریٹمنٹ, پر وہ میرٹ پہ اپنے فیصلے کریں. اچھا سدھو صاحب کہ اب اپوزیشن لیڈر, اپوزیشن کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے. آپ پارلیمنٹیرین ہیں, متعدد بار آپ اہم عہدوں پہ رہے. عمر ایوب صاحب کو آپ لوگ نکالنا چاہتے ہیں کیوں؟ راجہ ریاض صاحب آپ کے فیصلہ آباد کے ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے دوست بھی ہوں گے. آپ کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ اپوزیشن لیڈر آ جائیں؟ ہم دونوں بھی فیصلہ آباد سے لائل پور کے ہیں. وہی نا. ہاں جی. اچھا میری بات کاظمی صاحب, بہت اچھا. جو میں سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ جو علی بھائی فرما رہے تھے کہ ہم نے جنگ میں ساتھ دیا, یہ کیا, وہ نہ ہم نے ان پہ احسان کیا نہ انہوں نے ہم پہ احسان. یہ تو پاکستان کا, یہ ہمارے پاکستان کی جنگ تھی. ماں بیچ کے عزت نہیں لی جا سکتی. ماں بیچ کے, زمین ماں ہے نا, دھرتی ماں ہے, یہ بیچ کے کوئی بھی, چاہے جتنے آؤٹ سائڈ پہ جا کے پروگرام کر رہے ہیں نا ہمارے جو پی ٹی آئی کے بھی مروا رہے ہیں یہاں سے جو بھاگے ہوئے ہیں یوٹیوبرز, تو وہ بھی پی ٹی آئی کے مروا رہے ہیں کہ یہ جی. اور پھر جس طرح علیمہ خان صاحب نے فرمایا یہ تو 2 تھپڑ پڑیں گے تو یہ بالکل ختم ہو جائے گی, جیل کے باہر اٹک جیل کے بعد آپ نے بھی یہاں پہ چلایا تھا. یہ تدبر اور تکبر کی جنگ تھی. تدبر جیتا ہے, تکبر ہارا ہے. ہاں لیکن ایک علی صاحب کی بات جو ہے کہ کسی وقت بھی ہی از انپریڈکٹیبل پرسن. مردودی جو ہے وہ کسی وقت بھی دوبارہ اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ اور کرے گا. اچھا نام دیا مردودی اپنی اس پولیٹیکل بقا کے لیے. لیکن وہ آپ مارک مائی ورڈز کاظمی صاحب, وہ جنگ ہار جائے گا. ابھی میں حسن ایوب صاحب نے جو کہا بڑی اچھی بات, میں اصل میں ہی انڈرسٹینڈز آل دیز سسٹمز. ہم جب کورٹ میں پیش ہوتے ہیں آپ کو بھی ان کی باتیں اچھی نہیں, میں بتاتا ہوں لیگلی انہوں نے درست اس لیے کہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب کبھی ہم بیل رکھتے ہیں کسی کی, آئی ایم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, جب ہم بیل رکھتے ہیں کسی کی تو موسٹلی یہ ہوتا ہے ججز کہتے ہیں کیوں نہ مین کیس بھی ساتھ ہی سن لے. سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے, وہ حسن ایوب صاحب کو پتہ ہے. لیکن سنگل آؤٹ نہیں وہ کر سکتے جو جوڈیشی یا کسی بھی کیس کو. تو اس لیے دوسرا انہوں نے کہا جی کہ فالس جو تھا, ناٹ ایٹ آل. حسان نیازی ہمارا تو, میرا تو بانجا نہیں ہے نا, کم از کم وہی پینٹ لہرا رہا تھا نا جنرل کی, کور کمانڈر کی, لاہور والے کی. سینٹرل جج سب معزز ہے میرے لیے, محترم ہے. وہی اپنے بیٹے کو بتا رہے تھے نا کہ ہم نے ایک گملہ توڑ دیا, ہم نے ہر چیز تباہ کر دی وہاں پہ. جب جیل روڈ پہ جو ان کا آفس ہے لاہور میں, وہاں پہ محترمہ ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, میں خود ہیلتھ منسٹر ہوں. وہ جب کہہ رہی تھی پراڈو کے اوپر بیٹھ کے کہ ہم نے سیدھے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے, ابھی چلا لے, انکار کر کے دکھائیں. تو کس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل نہیں تھے, اور کس نے کیا ہے؟ اور پھر سائملٹیسلی اتنے اداروں, اتنی جگہ پہ ہم لے ہو جانا, کہ ایم ایم عالم کا جہاز چھوڑ دینا, اور ڈیرہ اسماعیل خان تک, اور پتہ نہیں میاں والی تک, اور کہاں تک. یہ کسی جگہ پہ تو پلاننگ ہوئی ہے نا. پھر اس پہ آپ جوڈیشل کمیشن بنانے سے کیوں کترا؟ جی میں بتاتا ہوں اس میں لا یہ کہتا ہے. جی میں بتا دیتا ہوں, مائنڈ نہ کیجیے گا, ود ڈیو اٹموسٹ رسپیکٹ. ایز اے لائر میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ود اٹموسٹ رسپیکٹ کاظمی صاحب, یو آر ماشاء اللہ کمپیٹنٹ پرسن. یہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بن اس لیے نہیں سکتا کہ جب چلان جمع ہو جائے اور ٹرائل شروع ہو جائے, اور ان کا تو چلان بھی جب ہو گیا, ٹرائل بھی شروع ہو گیا, کچھ لوگوں کو سزائیں ہوگی, کچھ کی انہوں نے رین کی اپیلیں بھی کر دی, وکلان کے پی ٹی آئی کے جب وہاں پہ پیش ہوئے ہیں. اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا. اب کسی بھی مجھ سے جو بہت سینئر, ایون سلمان اکرم راجہ صاحب, ویری کمپیٹنٹ لائر, حالانکہ انہوں نے جو اپنا یہ سیٹیں تھیں
ریزرو سیٹس یہ میرے پاس ان کی ججمنٹ ہے ان کی سپریم کورٹ کی, انہوں نے خود کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں بنتی. ویسے کمپیٹنٹ تھے کہ لائر تو وہ میاں صاحب کے بھی کیس میں لائر تھے, ہار گئے تھے, لیکن ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل نہیں تھے. ہاں نہیں, پر لائر تھے نا میاں صاحب, ہماری پارٹی کے وہ سیکرٹری جنرل نہیں تھے. تو میں یہ صرف بتا رہا ہوں کہ یہ جو جس طرح سے آپ نے جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا جی. ٹھیک ہے. ہاں لیکن اب ان سے ایک گزارش ضرور ہے, اب بھی میں کہتا ہوں کہ ڈائلیگ سے ہی حل مسئلہ نکلے گا. یہ بڑی ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی جی, یہ جو بھی کرنے جا رہے ہیں. یہ تو پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ آ چکے ہیں, اور اگر بھی یہ کام شروع کرتے ہیں تو رہی صحیح جو ہے نا, وہ کہتے ہیں استعداد بھی گئی ہے, سب کچھ گیا, وہ بھی کسر نکل گئی. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو علی سرفراز صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو رہی صحیح کسر ہے, ویسے تو پہلے کافی کسر نکالی ہے, اگر رہی صحیح بھی وہ نکالنے کے لیے تیار ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیوچر کیا ہولڈ کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. جی علی صاحب, آپ نے سنا کہ بات چیت سے کوئی معاملہ حل کر لیں, اس طرف نہ جائیں. سر مجھے اب یہ بتائیں, 26ویں امینڈمنٹ اس لیے کی گئی تھی کہ اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بنانا تھا؟ آپ کو کہیں سے لگتی ہے یہ بات ایسی؟ آپ کے خیال میں قومی اسمبلی کے اندر ایم این ایز کو, جب اسپیکر صاحب بھی ٹیلی فون پہ تھے ان چھپے ہوئے ایم این ایز کے ساتھ اندر, جس طریقے سے رات کی تاریکی میں ایم این ایز کو وہاں سے ابڈکٹ کر کے اٹھا کے لے کے جایا گیا, جس طرح 26ویں امینڈمنٹ کے اندر ہم سارے ایم این ایز اپنی جانیں بچاتے رہے, ہمارے کہنے پہ کسی نے جوڈیشل کمیشن بنانا ہے, یہ تو انہوں نے بڑی قانونی تعویل دے دی نا کہ جب کیس اس سٹیج پہ ہو تو جوڈیشل کمیشن, کیس کسی بھی سٹیج پہ ہو جوڈیشل کمیشن کسی نے بنانا ہی نہیں. آپ کو کسی اومن کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ اس طرف کو بات جائے گی؟ باقی رہ گئی بات کہ جی ہمارے لیے کیا, ہمارے ساتھ اور کیا کریں گے. دنیا جان کا 302 کا پرچہ, دہشت گردی کا پرچہ, 780A کا پرچہ, وہ پرچہ ہوتا تھا کسی کو بندہ 780A صرف نام سن لیتا تھا نا تو اس کو بیچارے کو ویسے ہی بے ہوش ہو جاتا تھا, 5-7 گھنٹے تو اس کو پانی ڈالتے تھے تو وہ اٹھتا تو سوچ کے مر جاتا تھا کہ میں فارغ ہو گیا. 780A کے پرچے جس طرح انہوں نے تھوک کے حساب سے دیے نا, ایک بندے پہ 72 پرچے. دہشت گردی عدالت میں قسم کھا کے آپ کو کہتا ہوں, فیصل آباد کا جب ہمارے کیسز لگتے ہیں میرے پہ 2 پرچے ڈال دیے, نہ لینا نہ دینا. ہمارے لطیف چترالی صاحب کو اب یہ اگر اتنے یہ کانفیڈنٹ ہیں تو لوگوں کو پکڑ کے ڈسکوالیفائی کرا کے 26ویں امینڈمنٹ کرا لی, لوگوں کو گھروں میں سے اٹھا لیا, ان کے بچے گواہ کر لیے, ایم این ایز کو برائب کر لیا. اتنی آسانی سے اگر ایم این اے چھوڑ چھاڑ کے ان کے پاس جا رہے ہوتے تو لطیف چترالی کو ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی, جس نے رمنا تھانہ کی شکل نہیں آج تک دیکھی, اس کو پتہ نہیں ہے کہاں پہ. عمر ایوب کے اوپر اس طرح کیسز کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی گفتگو کے مطابق تو ایک لائن لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی جو ان کو بغل گیر ہونا چاہ رہی ہے, وہ پیچھے رہ ہی 4 جانے ہمارے جیسے, تو ہمارے پاس ہمارے پلے کیا رہ جانا, ہمیں ڈسکوالیفائی کر کے کیا کرنا ہے. سندھو صاحب تو کہہ رہے ہیں بندے تیار ہیں, بلکہ سندھو صاحب آج کل جدھر بھی جاتے ہیں گاڑی ایکسٹرا لے کے جاتے ہیں, کیا پتہ کوئی پی ٹی آئی کا دوست آتا. اصل میں ان کے نا ساری, اب میرے بھائی ہیں, ان ساروں کے نا ذہن پہ یہ چیز جو ہے نا, جب یہ اپنے کوارٹرز میں بیٹھتے ہیں نا تو ان کے کوارٹرز میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نون لیگ کے کوارٹرز کے اندر گفتگو یہ ہوتی ہے کہ جناب علی جنہ مرضی کوٹ لو, وہ تو ان مردے نہیں پائے, وہ تو حق پہ ہیں, آپ نے مار لیا, سب کچھ کر لیا, پی ٹی آئی آپ سے ختم نہیں ہوئی اور ہونی بھی کوئی نہیں. ان کے کوارٹرز میں اب پریشانی ہے کہ ایسے ہی روتے پیٹتے اگر الیکشن آ گیا تو انہوں نے الیکشن لڑنا کیا. تو یہ سیاسی طور پہ جیلس بھی ہیں آپ لوگوں سے بہت زیادہ جی. اچھا میں سندھو صاحب کے پاس آؤں گا, پر لیکن پہلے میں ذرا حسن بھائی سے پوچھ لوں. حسن صاحب, عمر ایوب صاحب کا فیوچر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ عمر ایوب صاحب کا فیوچر جو ہے وہ کوئی زیادہ روشن دکھائی نہیں دے رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے کزن جو ان کے اوپوننٹ ہیں بابر نواز صاحب, وہی ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں جی. اور انہوں نے ہی ان کی, اگر دیکھیں کنسیلمنٹ آف ایسٹ اگر ہے, کنسیلمنٹ اگر انہوں نے کی ہے تو یقینی طور پر اس کا کانسیکوینس بھی عمر ایوب صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے خلاف, عمر ایوب صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے خلاف یہی ایگزیکٹ کیس آر او کو دیا گیا تھا 2018 میں بھی 2024 میں بھی, دونوں دفعہ وہ ریجیکٹ کر دیا گیا, لیکن اس دفعہ اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. سر اسپیکر صاحب کو 15 جنوری کو عمر ایوب نے درخواست دی تھی. اگر انہوں نے یہ ریفرنس اگر غلط بنایا ہے تو اس سے وہ ہی ول واک آؤٹ کلین, اس میں مسئلہ کیا ہے. لیکن عمر ایوب صاحب سے کو مجھے ہمدردی ہے, جواب ہے بالکل نہیں. جس طرح کی تیکھی زبان انہوں نے استعمال کی, جس طرح انہوں نے جو ہے وہ افواج کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کے لیے ایک یعنی کہتے ہیں کہ وہ الفاظ ادا کیے اس وقت جو قوم نہیں سننا چاہتی تھی, جو میں نہیں سننا چاہتا تھا. اینڈ آئی ایم شیور اطہر کاظمی صاحب جو اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ آپ بھی نہیں سننا چاہتے تھے. جب آپ کا بیسیکلی فیس آف ہوا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, آپ اس قسم کی جو بندہ زبان استعمال کرے جو قوم کو جو ہے وہ ڈپریس کرے, ایسے موقع کے اوپر جب
قوم اپنی دعائیں کر رہی ہے اپنی افواج کی کامیابی کے لیے, تو اس شخص کے لیے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے. اگر وہ نائل ہوتے ہیں تو میں خوش ہوں گا. یہ بات میں اوپنلی لاؤڈلی کلیئرلی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے سندھو صاحب, چیزیں کس طرف جا رہی ہیں آخر میں بریفلی مجھے بتائیے کہ آپ ایز اے پولیٹیکل ورکر جی پولیٹیکل کیا سمجھتے ہیں؟ جی میں اب بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں نے کل بھی علی بھائی سے ہم 2-3 دن سے اکٹھی, پتہ نہیں کوئی مسٹیریس مسٹری ہے کہ ہمیں ایک ہی شو پہ لیا جا رہا ہے. جب تک آپ کی لڑائی نہیں ہوگی پروگراموں والے آپ لوگوں کو بلاتے رہیں گے. میں تو لڑنے والوں میں سے ہے نہیں جی, نہ یہ لڑتے ہیں نہ میں لڑوں گا. لیکن یہ ایک بات ضرور میں کہوں گا کہ جو ابھی بھائی فرما رہے تھے, یہ جو انکوائری آف جوڈیشل کمیشن ایکٹ ہے نا جی, یہ بائنڈنگ نہیں ہوتا, جو مرضی ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2, یہ نہیں بن سکتا. میں آپ کو دے دیتا ہوں اس کا سیکشن, آپ پڑھ لیں. یہ ان کا جو مطالبہ تھا یہ بالکل ایک فیوٹائل ایکسرسائز تھی. آپ کو یہ نہیں لگتا سندھو صاحب کہ جو معزز شخصیات بیٹھتی ہیں جوڈیشل کمیشن میں, جو سپریم کورٹ کے ججز کو تعینات کرتی ہیں, ان کے اوپر بھی دہشت گردی کے مقدمے جی برابر. یہ دنیا کی تاریخ میں شاید پہلا موقع ہوگا کہ دہشت گرد بیٹھ کے سپریم کورٹ کے ججز کو نامزد کر رہے ہیں. یہ تو خیر جی یہ دنیا کی بات نہیں ہے. تو بھٹو صاحب جس نے آئین دیا اس پہ آئین کی ملبوس کا پرچہ ہو گیا سارا. پر ان پہ تو آپ نے دیا ہے نا, یہ جو بیرسٹر دوسرا جوڈیشل کمیشن میں ہم سارے ایکول ہیں, برابر کی ہماری ممبرشپ ہے. ان کی بھی اتنے لوگ ہیں اتنے ہی ہمارے لوگ ہیں. بٹ ڈزنٹ اٹ فیل آڈ کہ ایک بندہ جس پہ دہشت گردی کا مقدمہ ہو اور وہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز تعینات کر رہا ہے؟ میں اس پہ بات کروں گا کہ دیر مسٹ بی, میں نے کل بھی کہا تھا اور بغیر کسی اس کے فیئر اینڈ فیور کے, کہ جو بھی ہے اگر اف دیر از اینی کوجنٹ ایویڈنس تو پھر ایسی بات نہیں. اف دیر از نو اینی کوجنٹ ایویڈنس تو پھر یہ بھی ایکسرسائز غلط. اور پولیٹیکلی آپ ان سے جیلس تو نہیں ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی سے؟ ناٹ ایٹ آل. کبھی بھی کبھی آج تک میں نے کل دس دوں کلے میں سر یوب صاحب کو بھی بتا دوں گا. نہیں ہوتے کلے بھی بڑے کانفیڈنس میرے بھائی ہم اکٹھے پیش ہوتے سپریم کورٹ میں جب تھے کے مقدمات. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے کا. آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.